شیر کی مدد نے کسان کو بادشاہ بنا دیا۔ پرانے زمانے میں شہر سے کوسوں دور ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ سیلاب سب کچھ بہا کر لے گیا۔ اسی گاؤں میں ایک کسان اور سنار رہتے تھے۔ دونوں کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ کسان اور سنار نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں ہمارا کچھ بچا تو ہے نہیں، چلو شہر چلتے ہیں، وہاں جا کر کچھ مزدوری کرتے ہیں۔ راستے میں گھنا جنگل تھا اور شہر کی مسافت 15 دن سے زیادہ تھی اور ان کے پاس کوئی سواری بھی نہ تھی۔ آخر دونوں نے ضرورت کا سامان ساتھ لیا اور شہر کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے آخر کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ سنار کو بخار نے آ گھیرا، وہ بیچارہ چلنے سے بھی معذور ہو گیا۔ آخر کسان نے اسے درختوں کی آڑ میں محفوظ جگہ پر لٹا دیا اور خود گرتا پڑتا جنگلی پھل وغیرہ تلاش کرنے چل دیا۔ کچھ دور چلا تھا کہ راستے میں اسے ایک شیر ملا جو درد کی تکلیف سے بے حال ہوئے جا رہا تھا۔ شیر کو دیکھ کر کسان کو تھر تھری سی لگ گئی، مگر شیر پھر بھی نہ اٹھ سکا بلکہ کسان سے کہنے لگا، اے بھائی میں تجھے کچھ نہ کہوں گا، تو میری مدد کر دے، اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ کسان نے شیر کو انسان کی زبان میں بات کرتے دیکھا تو اور بھی ڈر گیا۔ شیر نے کہا، اے بھائی مجھ سے نہ ڈرو، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ مجھے بات کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے زبان دے دے۔ کسان کے اندر ہمت پیدا ہوئی، اس نے قریب جا کر پوچھا، اب بتا تیری کیا مدد کروں؟ بھائی میرے پچھلے پاؤں میں بہت بڑا کانٹا گھس گیا ہے، اس کی تکلیف سے مرا جاتا ہوں، تجھے خدا کا واسطہ یہ کانٹا نکال کر میری جان بچا لے، ورنہ کوئی شکاری ادھر آ گیا تو میری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر مجھے قید کر لے گا۔ کسان نے خدشہ ظاہر کیا، کانٹا تو میں نکال دوں گا، مگر کیا بھروسہ کہ تم مجھے کھا نہ جائے؟ شیر نے عاجزی سے کہا، وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بھلا کوئی اپنے محسن کو بھی نقصان پہنچاتا ہے؟ ایسا تو تم انسانوں میں ہوتا ہے۔ کسان نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر شیر کے پاؤں کے اندر گھسا ہوا کانٹا نکال دیا، زخم کو صاف کر کے اوپر رومال پھاڑ کر پٹی باندھ دی۔ شیر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے نیک انسان، تیری اس نیکی کا بدلہ میں کیا دوں؟ آ چل میرے ساتھ چل۔ کسان شیر کے ساتھ چل پڑا۔ کسان نے شیر سے کہا، اے شیر بھائی، میرا ایک ساتھی بھی اور کچھ دور جنگل میں بیمار پڑا ہوا ہے اور کمزوری کی وجہ سے اسے چلا بھی نہیں جا رہا، پہلے مجھے کچھ کھانے کے لیے جنگلی پھل وغیرہ کا درخت بتا دے تو مہربانی ہوگی۔ شیر نے کہا، اے نیک انسان، تیرا دوست بھی میرا دوست ہے، سن، ابھی کچھ دنوں پہلے 2 شکاری اس جنگل میں مجھے شکار کرنے آئے تھے، میں نے اور میری شیرنی نے موقع پا کر ان دونوں پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ کھانے پینے کا سامان تھا، وہ محفوظ ہے، آ پہلے ادھر چل اور وہ سامان تو اٹھا کر لے جا، اور پھر میں تجھے ایک ایسی نایاب بوٹی کا پودا دکھاؤں گا، چاہے کیسا ہی بیمار ہو، اس کی پتیاں پیس کر مریض کو پلا دے، انشاءاللہ 1-2 دن میں بالکل تندرست اور توانا ہو جائے گا۔ ہم جانور بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو اکثر یہی بوٹی تلاش کر کے کھاتے ہیں۔ پھر شیر ایک درخت کے نیچے کھانے پینے کے سامان کی طرف لے کر چلا گیا اور کہا، اے نیک آدمی، یہ سامان اٹھا لے۔ کسان کھانے پینے کا سامان کپڑے میں باندھ کر کاندھے پر اٹھا کر شیر کی طرف شیر کے ساتھ چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر شیر نے چھوٹے چھوٹے پودوں کی طرف پنجے سے اشارہ کرتے ہوئے کسان کو کہا، یہ ہے وہ پودا جو ہر بیماری میں اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہے۔ غریب آدمی نے جلدی جلدی کچھ پودے توڑ کر سامان میں رکھ لیے۔ شیر نے مشورہ دیا، یہ بوٹی تم اپنے دوست کو کسی پتھر سے کچل کر پانی سے کھلا دینا، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں تندرست ہو جائے گا۔ کسان نے شیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے اچھے شیر، تیرا بہت شکریہ، اب مجھے اجازت چاہیے، میرا دوست میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ شیر نے کہا، اے بھائی اتنی جلدی نہ کر، مجھے کچھ اور بھی خدمت کرنے دے۔ کافی دنوں پہلے ایک شہزادہ اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے آیا تھا، مگر چیتے اور ریچھ نے ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ کچھ جان بچا کر بھاگ نکلے مگر شہزادہ اور اس کا ایک ساتھی مارے گئے۔ شہزادے کے گلے میں موتیوں کے ہار تھے، یہ ہار میں لے آیا اور اپنے غار میں ایک جگہ چھپا دیے، یہ تم لے جاؤ اور بادشاہ کو دے دینا۔ کسان شیر سے رخصت ہو کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ سنار کو اٹھا کر اس بوٹی کچل کر پلا دی۔ کچھ دیر میں سنار کا بخار ختم ہو گیا اور وہ بھلا چنگا ہو گیا۔ کسان نے اسے جب تمام حالات بتائے اور شہزادے کے قیمتی جواہر کے ہار دکھائے تو سنار کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور جوہرات چرانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ کھانے پینے کا ذخیرہ مل چکا تھا، لہٰذا دونوں پھر شہر کی طرف چل پڑے۔ سنار کے دل میں لالچ تھا، جیسے ہی موقع ملا وہ جوہرات چرا کر بھاگ نکلا اور گھر کی راہ لی۔
ادھر ملکہ بیٹے کے غم میں بیمار ہو کر موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ بادشاہ کا اعلان تھا جو کوئی ملکہ کا علاج کر کے اسے اچھا کرے گا اسے آدھی سلطنت انعام دی جائے گی۔ ملکہ روز بروز موت کی طرف جا رہی تھی۔ بڑے بڑے مشہور طبیب آ رہے تھے مگر کسی سے شفا نہیں ہو رہی تھی۔ کسان بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا اور سپاہیوں سے آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ اسے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، اے شخص، یہاں کئی ملکوں کے معالج آئے ہیں، تم تو طبیب بھی نہیں لگتے، کہو پھر کیسے علاج کرو گے؟ ہم پہلے ہی شہزادے کی جدائی میں غم میں مبتلا ہیں۔ کسان نے کہا، اللہ آپ کو اور ملکہ کو سلامت رکھے۔ بادشاہ سلامت، مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ آپ مجھے ملکہ عالیہ کے پاس لے چلیے، انشاءاللہ پہلی ہی خوراک سے ملکہ عالیہ تندرست ہونے لگیں گی۔ اچھا یہ بات ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ بادشاہ ملکہ کے پاس کسان کو لے کر آ گیا۔ کسان نے جیب سے بوٹی نکال کر اس پانی میں گھول کر جیسے ہی پلایا، ملکہ کے ہاتھ پاؤں میں جنبش شروع ہو گئی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ دوسرے دن وہ بات چیت کرنے کے قابل ہو گئی۔ تمام خادم، کنیزیں اور خود بادشاہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شام تک ملکہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے غریب اور نادار عوام کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ کسان کو آدھی سلطنت دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ کسان نے بادشاہ سے کہا، عالیجا، شہزادہ شکار کے دوران مارا گیا تھا۔ پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک سارے حالات کا بادشاہ سے ذکر کرتے ہوئے سنار کی بدعہدی اور دھوکے بازی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ سنار شہزادے کے قیمتی ہار چرا کر فرار ہو گیا۔ بادشاہ کو سنار کی دھوکے بازی پر سخت غصہ آیا۔ اس نے فوری سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کرتے ہوئے سنار کی فوری گرفتاری کا حکم جاری کر دیا اور گاؤں والوں کے لیے امدادی سامان اور مدد کے لیے کارندے علاقوں میں روانہ کر دیے۔ سنار کو اس کے گھر سے گرفتار کر کے قید کر لیا گیا اور کچھ عرصے بعد کسان کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے کسان کو اپنی سلطنت کا وارث قرار دے دیا، اور جب بادشاہ اپنی طبی موت سے مرا تو لوگوں نے کسان کو بادشاہ بنا لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل برائٹ سائڈ اردو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔